बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, अगर आप भी महंगाई से तंग आ चुके हैं ना, अगर घर का सौदा लेते वक्त जेब खाली हो जाती है, अगर बिजली का बिल देख के दिल घबरा जाता है, अगर पेट्रोल की कीमतें आपके ख्वाबों को खा रही हैं, अगर कर्ज देने वाले रोज फोन करते हैं, अगर बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे, अगर बीमारी, बेसुकूनी, रिस्क की तंगी और नाकामी ने जिंदगी को अंधेरा बना दिया है, तो आज की ये रात शायद आपकी किस्मत बदलने वाली रात हो सकती है। आज लाखों लोग परेशान हैं। कोई किराए के घर में रोता है, कोई दवाई के पैसे न होने पर रात भर जागता है, कोई बेटी के रिश्ते की वजह से परेशान है, कोई कारोबार बंद होने की वजह से टूट चुका है, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी की तनख्वाह खत्म हो जाती है मगर महीना खत्म नहीं होता। हालात ऐसे हो चुके हैं कि इंसान सुबह उठते ही परेशानियों में घिर जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमत आज भी जिंदा है, अल्लाह के खजाने आज भी भरे हुए हैं। बस जरूरत है एक सच्चे यकीन की, एक सच्ची उम्मीद की और एक ऐसे अमल की जो इंसान की सोई हुई किस्मत जगा दे। आज मैं आपको एक ऐसा रात का राज बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप शायद पूरी जिंदगी इस रात को याद रखेंगे। ये कोई मुश्किल अमल नहीं, ना हजारों मर्तबा पढ़ना है, ना घंटों इबादत करनी है, सिर्फ चंद लम्हे। लेकिन वो चंद लम्हे आपकी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर दरवाजा खटखटा लिया, आमलों के पास गए, जाली अमलियात में पैसे जाया किए, लोगों के धोखे खाए मगर सुकून न मिला। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रुजू किया ना, तो वो मिला जो कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब अल्लाह देने पे आता है ना, तो फिर हिसाब नहीं करता। वो फकीर को अमीर बना देता है, बेसहारा को सहारा दे देता है, खाली हाथों को नेमतों से भर देता है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ एक रात अल्लाह से मांगा और सुबह इनकी तकदीर बदल चुकी थी। किसी का कर्ज उतर गया, किसी के घर में रिस्क की बारिश हो गई, किसी के कारोबार में ऐसी बरकत आई कि वो खुद हैरान रह गया। एक शख्स जो महीनों से बेरोजगार था, इसे अचानक ऐसी नौकरी मिली कि इसकी जिंदगी बदल गई। एक माँ जो बच्चों की फीस न दे पा रही थी, अल्लाह ने ऐसा रास्ता बनाया कि वो सजदे में रोती रही। और सबसे बड़ी बात, ये सब अल्लाह की रहमत से हुआ। मेरे दोस्तों, आज के दौर में इंसान सिर्फ पैसों की वजह से नहीं टूटता, बल्कि उम्मीद खत्म होने की वजह से भी टूट जाता है। जब हर तरफ से नाकामी मिले ना, जब अपने भी साथ छोड़ जाएं, जब इंसान रात को छुप छुप के रोता है, तब इसे किसी ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो इसे दोबारा खड़ा कर दे। और यकीन करें, अल्लाह से बड़ा सहारा कोई नहीं। यही वजह है कि आज मैं आपको एक ऐसा खास रात का अमल बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि इस अमल की असल ताकत इसकी तरतीब में है। अगर तरतीब समझ ना आई तो राज अधूरा रह जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करें जो हजारों लोग जल्दबाजी में कर देते हैं। देखो मेरे दोस्तों, शैतान हमेशा ना इंसान को अच्छे काम से रोकता है। जैसे ही आप कोई ऐसा अमल सुनने लगते हो जो आपकी तकदीर बदल सकता हो, दिल कहता है छोड़ो, बाद में देखेंगे, स्किप कर दो। लेकिन शायद आप नहीं जानते, कभी कभी सिर्फ एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। हो सकता है आज की ये वीडियो आपके रिस्क का दरवाजा खोल दे, हो सकता है आज के बाद आपको कर्ज मांगने की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कि अल्लाह आपके बच्चों की किस्मत बदल दे, हो सकता है कि आपके घर में वो सुकून आ जाए जिसके लिए आप बरसों से दुआएं मांग रहे हैं। और मेरे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह के खजाने ना कभी खत्म नहीं होते। इंसान कहता है ना, हालात खराब है, महंगाई बहुत है, जमाना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। अगर वो चाहे तो एक लम्हे में फकीर को बादशाह बना दे, अगर वो चाहे तो बंद दरवाजे खोल दे, अगर वो चाहे तो ऐसे रास्ते से रिस्क दे जहां से इंसान ने कभी सोचा भी ना हो। बस आज की रात दिल से सुनना, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो राज, वो तरतीब, वो खास अमल बताऊंगा जिसे पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आप खुद कहेंगे कि वाकई अल्लाह जब करम फरमाता है तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। और शायद कल सुबह आप भी वो खुशखबरी सुनो जिसका बरसों से इंतजार था। शायद आपके घर में भी खुशहाली आ जाए, शायद आपकी दुआओं का वक्त आ चुका हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो राज आखिर में बताया जाएगा ना, वही असल खजाना है। अब चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। तो प्यारे भाइयों,
اب آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ ہے یا ربنا، یا ربنا۔ آپ نے یا ربنا کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، پہلے وظیفے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا وظیفہ یا ربنا، جس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ اب آپ نے، میں نے، ہم نے ساری زندگی یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے گزار دی، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، کیا آج تک آپ کی غربت اور غریبی دور ہوئی؟ کیا آج تک آپ کی بیماری پریشانی دور ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ تو آج انشاءاللہ ہوگی۔ آج وہ معجزات دیکھیں گے، وہ کمالات دیکھیں گے کہ مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں دو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنا، رات میں تنہائی میں بیٹھ جائیں، رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں۔ دیکھیں، رات میں جب بچوں سے، کھانے سے، دنیا داری سے، تمام معاملات سے جب فارغ ہو جائے نا، تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہو اور ساتھ میں آپ موبائل دیکھ رہے ہو، دنیا داری میں لگے ہوئے ہو، یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہو، ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہو۔ اس عمل کو ایسے کرو گے نا تو پھر فائدہ نہ ہوگا۔ جب بھی رات میں عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے پہلے پوری طرح فارغ ہونا، اسی وقت آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے نا کہ مجھے اللہ کی غیبی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اللہ کا ولی آئے، کوئی غیبی فرشتہ آئے اور ایک ہی رات میں میرے بیڑے پار کر دے، تو وہ شخص زندگی میں صرف ایک بار رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں کسی وقت بھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل پڑھ لے، یقین کریں وہ بندہ یا بندی ساری زندگی مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں دے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میں پہلے وظیفے کو آپ کے حوالے کروں گا۔ دیکھو، یا ربنا آپ نے، میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا ربنا کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسی تسبیح، دیکھیں یہ عمل جملوں سے، ترکیبوں سے، رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے۔ نہ میرے بھائیوں، نہ میرے غریبوں، دنیا کا سب سے انوکھا عمل ہے۔ اور آخر میں دیکھیے 3 چیزیں آپ نے پہلے پڑھنی ہے۔ پہلے یا ربنا کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر یا ربی کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے جو تیسرا نام پڑھنا ہے نا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں آپ کو وہ جملہ بتاؤں گا، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، آپ نے ایسا جملہ اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا، ایسے تھوڑی تم کروڑپتی بن جاؤ گے۔ دیکھو، اگر دل میں شک ہونا تو ابھی چلے جاؤ، میں کوئی آپ سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے دل میں، میرے دوستو، تمہارے لیے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر دل مانتا ہے نہ پڑھو، نہیں مانتا تو چھوڑ دو۔ نہیں پڑھو گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، اور اگر پڑھ لو گے نا تو ساری زندگی مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں دو گے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ لیا نا، یعنی ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھے، رات کا طاقتور عمل شروع کرنے سے پہلے نا کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی یہ کہتا ہے کہ جناب علی مجھے درود ابراہیمی نہیں آتا، تو پھر آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں آتا تو پھر آپ یہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ اللہ والو کوئی سا بھی نہ، درود شریف پڑھ کے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پہ عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یا ربنا سے بہتر وظیفہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں نہ ملے گا، لیکن آج تک آپ کو سینے کے راز بتائے نہیں گئے۔ اگر آج سے پہلے آپ نے یہ ترتیب پڑھی ہوتی نا تو آج آپ کروڑپتی بن گئے ہوتے، آج آپ پوری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوتے۔ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالتے نا تو وہ سونا بن جاتی، کیونکہ یہ عمل رات کا ہے۔ پوری رات میں اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی موجود ہے نا، درود شریف ایک بار پڑھیں، بس ایک بار۔ اگر دیکھیں درود شریف آتا ہے تو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی جان مجھے درود شریف نہیں آتا، میں بالکل ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، تو میرے بھائیوں اور میری غریب بہنوں بالکل فکر نہیں کرنی۔ اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا نا تو بس ایک بار دیکھیے، بہت سے آسان درود شریف بھی ہیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ لیں اگر یاد ہے۔ اگر دیکھیے کوئی بندہ پھر بھی کہتا ہے کہ حضرت صاحب مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے صرف اللہ پاک کے آسان سے نام بتا دیں، تو پھر وہ بندہ یا بندی صرف ایک بار رات میں تنہائی میں بیٹھ کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ میرے دوستو اتنا تو آتا ہے نا، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور فوری طور پہ عمل کے پہلے نمبر والے
मोजजाती वजीफा जो कि फकीरों को बादशाह बनाता है, ये वजीफा है या रब्बाना का, जिसका मतलब है ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार। अब या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना, ये तरतीब तो होगी बहुत पुरानी, जिससे हासिल कुछ भी नहीं होता, लेकिन आज आपने या रब्बाना से ना अपनी खाली झोलियों को भरवाना है। आज या रब्बाना से अपनी जेबों को भरवाना है, अपनी अलमारियों को भरवाना है। कैसे भरवाएंगे? या रब्बाना के साथ आपने एक ऐसा जुमला, एक ऐसा राज शामिल करना है जो या रब्बाना की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा और आपको एक ही रात में इतना देगा ना, इतना देगा, आप कहोगे कि ऐ मेरे मौला बस कर दे। आपको बैंक वाले फोन करेंगे, आपने इतना पैसा भेज दिया है, इतना पैसा हमारे पास जगह कम पड़ गई है, आप किसी और बैंक में रखवा लें। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, पैसा रखने की जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। ये इस अमल की ताकत है। ये अमल एक ही रात में बेड़े पार कर देगा, एक ही रात में कर्जे दूर, बीमारी दूर, परेशानी दूर। अब आपने सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ के, अगर याद है, नहीं याद तो बस एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फौरी तौर पर या रब्बाना को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या रब्बाना के साथ एक ऐसा जुमला पढ़ना है जिससे या रब्बाना की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। जो लोग, जो बहनें कहती है ना कि या रब्बाना के वजीफे से फायदा नहीं होता, तो आज या रब्बाना के साथ आपने अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम, एक ऐसा राज, एक ऐसी तस्बीह शामिल कर देनी है जिससे या रब्बाना के इस पहले वजीफे की ताकत दे के पहले वजीफे को पहले पढ़ना है। फिर आपने खड़े नहीं होना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चीजें एक ही जगह पे बैठ के पढ़नी है। अब ये नहीं कि आप कहें कि मैंने पहला वजीफा पढ़ लिया तो फिर बीच में फोन आ गया, दुनियादारी में लग गए। दोस्तों, जब बैठो रात में इशा के बाद से लेके ना फजर से पहले पहले पूरी रात में, देखिए कोशिश करना रात को सोते वक्त पढ़ लेना। देखिए अगर सोते वक्त पढ़ेंगे ना तो आप लोगों के अमल की ताकत बरकरार रहेगी। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, रात का अमल पढ़ने के बाद ना फिर पूरी रात फोन पे दुनियादारी में, दोस्ती यारी में लगे रहते हो, जिससे अमल की ताकत, अमल की फजीलत खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि सोते वक्त पढ़ें और चारों चीजें ना एक ही जगह पे बैठ के पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ना भी पढ़े तो बस शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़े और फिर पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ने के बाद ना फिर अल्लाह पाक से मांगे। यकीन करें आप जो भी मांगेंगे ना, आपकी जो भी हाजतें हैं, जो भी मुरादें हैं, जो भी परेशानियां हैं, एक ही रात में खत्म होंगी इंशाल्लाह। देखिए परसों की बात है, एक बहन 25 साल से किराए के मकान में थी, एक ही रात में अल्लाह पाक ने जाती मकान का बंदोबस्त कर दिया। एक भाई का मसला ये था कि इसके ऊपर ना बेशुमार कर्ज था, घर में कई कई दिन तक फाके थे। यकीन करें एक ही रात में वो करोड़पति बन गया। ये अमल तुम्हें इंतजार नहीं करवाएगा, पढ़ते ही इंशाल्लाह मौजज़ा अपनी आंखों से देखोगे। अब आप कहेंगे कि मैंने तो या रब्बी को बेशुमार बार पढ़ा लेकिन मेरे हालात तो नहीं बदले। लेकिन आज या रब्बी के साथ भी एक जुमला शामिल करना है, फिर या मोहम्मद के साथ भी एक जुमला शामिल करना है, फिर आखिर में वो खुफिया अल्फाज पढ़ने हैं जिसे सुनने के बाद, जिसे पढ़ने के बाद आपकी गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अब दूसरे वजीफे को समझ लें, फिर जल्दी से तीसरा, चौथा और आखिर में मैं आपको पूरा का पूरा अमल अलग से भी रिपीट कर दूंगा। तमाम चीजें आपको दोबारा भी समझा दूंगा ताकि कोई बहन भाई ये ना कहे कि जनाबी अली हमें अमल समझ में नहीं आया। हर चीज में आपको छोटे बच्चों की तरह समझाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे दोस्तों वीडियो काटते जाओगे ना, स्किप करते जाओगे, दुनियादारी में, दोस्ती यारी में वीडियो को भगाते जाओगे तो बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाओगे। फिर सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। देखो, या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज मौका है, आज ये बच्चों वाला आसान सा अमल जिंदगी में एक बार रात इशा के बाद से लेके इस वजह से पहले पहले पढ़ ले। सबसे पहला वजीफा प्यारे भाई जो आपने पढ़ना है ना वो है या रब्बाना का। लेकिन आज आपने या रब्बाना के साथ ना या बासितु को पढ़ना है। या रब्बाना या बासितु पढ़ने से ना अल्लाह पाक बंद रिस्क के दरवाजे खोल देता है और घर में बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। ये मुबारक जिक्र माली तंगी, परेशानी, कर्ज और बेसुकूनी से निकलने की उम्मीद पैदा करता है। मेरे दोस्तों हमेशा याद रखना, बहुत से लोग ना इस बाबरकत नाम को ना दौलत, कारोबार में तरक्की, नौकरी और खुशहाली के लिए मोहब्बत से पढ़ते हैं। तो दोस्तों अल्लाह पाक चाहे तो इस मुबारक जिक्र की बरकत से गरीबी के हालात बदलने लगते हैं और आसानियां पैदा होने लगती हैं। या रब्बाना या बासितु दिल को सुकून देता है, उम्मीद बढ़ाता है और इंसान को अल्लाह की रहमत के करीब करता है। तो प्यारे भाइयों आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बाना या बासितु, या रब्बाना या बासितु, या रब्बाना या बासितु को सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। दोस्तों अब
یا ربی یا ربی یا ربی۔ دیکھو یہ وظیفہ آپ نے نا اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، اس سے بھی آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھو یا ربی جس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ اب آپ لوگ یا ربی یا ربی یا ربی اس ترتیب سے پڑھتے جاتے ہیں، لیکن آپ کے حالات نہیں بدلتے۔ لیکن آج یا ربی کے ساتھ میرے دوستو اللہ پاک کا وہ نام آپ نے شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی بندہ غنی ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ نے یا ربی کے ساتھ نا یا غنی کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ دونوں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو پورے محلے میں شور مچ جاتا ہے کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ پیسہ میرے بھائیو اتنا آتا ہے نا کہ رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن پیسہ آنا بند نہیں ہوتا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر نا یا ربی یا غنی کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا ربی یا غنی، ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا ربی یا غنی ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا ربی یا غنی ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ دیکھو ایک ہی چیز میں نا بچوں کی طرح بار بار سمجھاؤں گا، اگر پھر بھی میرے دوستو آپ کے دل میں کوئی شک ہے نا، کوئی خیال ہے کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، تو دیکھو پھر فائدہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ تمام چیزیں میں آپ کو بار بار تفصیل سے ترتیب سے سمجھاؤں گا، لیکن اگر آپ نے ایک رات میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ 4 چیزیں اکٹھی پڑھ لی نا، میں دعویٰ کرتا ہوں، میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دیتا ہوں، صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا نا، پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کی آخری رات ہوگی، کیونکہ آخر میں جب آپ لوگ میرے دوستو وہ خفیہ جملہ پڑھیں گے نا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں گلی گلی محلے محلے میں شور مچ جائے گا، لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ بھائی تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تو کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک تیری زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیو، 2 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے، اب آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ تیسرا وظیفہ ہے یا محمد کا۔ دیکھیے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ آپ، میں اور ہم سب یا محمد، نبی پاک کو تو ہر بندہ پکارتا ہے نا، نبی پاک پر تو ہماری جان و مال قربان۔ لیکن میرے دوستو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ تو ان کے لیے دیکھیے 2 وظیفے آپ نے پہلے پڑھے، یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، یا ربی کو پڑھ لیا، اب آپ نے یا محمد کو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے یا محمد کے ساتھ، دیکھیے اس کے بعد آخری وظیفہ باقی ہے، تمام چیزیں سمجھنی ہے، ویڈیو سکپ نہیں کرنی، بس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ایک بار زندگی میں یہ عمل پڑھ لو، ساری زندگی دعائیں دو گے کہ ایک بار یہ 4 چیزیں رات کو کٹھی جس گھر میں پڑھی جائیں گے نا، اس گھر کا بچہ ایک ہی رات میں انشاءاللہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے جناب علی مجھے درود ابراہیمی نہیں آتا، دیکھیے درود ابراہیمی پڑھنے سے نا عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی مجھے درود ابراہیمی نہیں آتا، تو بس ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لو۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کرے اور فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی ہمیں درود شریف بالکل نہیں آتا، تو ان کے لیے بس ایک ہی حل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ پہلے نمبر پر یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب، بتائے ہوئے نام کے ساتھ پڑھے، پھر یا ربی کو بتائی ہوئی ترتیب، بتائی ہوئی تعداد میں، بتائے ہوئے اللہ پاک کے نام کے ساتھ پڑھے۔ اب آپ نے یا محمد کو سمجھنا ہے اور یاد رکھیے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آج یا محمد کے ساتھ بھی آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا راز، اللہ پاک کا وہ نام شامل کرنا ہے یا اللہ، جس میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں، یعنی کہ اسی میں یا رحمان بھی شامل ہے، یا رحیم بھی شامل ہے، یا کریم بھی شامل ہے۔ اللہ کے 99 نام نہ اس ایک نام میں شامل ہیں۔ تو میرے دوستو سوچیں اس نام کی برکتیں، رحمتیں کیا ہوں گی۔ لیکن آج سے پہلے شاید آپ نے یہ 2 نام اکٹھے نہ پڑھے ہوں، اگر پڑھ لیے ہوتے تو آج یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، آج یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے، آج یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اب آپ نے یا ربنا کو پڑھ لیا، یا ربی کو پڑھ لیا، تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا محمد کے ساتھ آپ نے میرے دوستو ایک ایسا اللہ پاک کا نام شامل کرنا ہے یا اللہ، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا میرے دوستو تو فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ عمل اثر کرتا ہے، کیونکہ
اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یا محمد یا اللہ، یا محمد یا اللہ، یا محمد یا اللہ، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آپ نے صرف اور صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تمام چیزیں 3 بار پڑھ کے اب آخر میں وہ جملہ آپ نے سمجھنا ہے، جس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا۔ یہ وہ چھپا ہوا خفیہ جملہ ہے میرے دوستو، جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ وہ اللہ پاک کا نام ہے میرے دوستو، جو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، لیکن آج اپنے سینے کا کلیجے کا راز آپ کے حوالے کروں گا، اپنے دل کی وہ دھڑکن آپ کے حوالے کروں گا جو آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی زندگی میں نہ پڑھی ہو، لیکن تینوں چیزیں آپ نے پہلے پڑھنی ہے۔ یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیا، یا ربی کو پڑھ لیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ لیا۔ ہر چیز میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اگر ویڈیو کاٹتے اسکپ کرتے آئے ہو نا تو ایک بار پوری ویڈیو دیکھ لینا، تینوں وظیفے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور اب میرے پیارے دوستو، آخر میں آپ کو اللہ پاک کا وہ مبارک نام بتانے جا رہا ہوں جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ خاص روحانی راز ہے جسے محبت، یقین اور امید کے ساتھ پڑھنے والا انسان اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، گھر میں دولت آئے، خوشحالی آئے اور پریشانیاں آسان ہونا شروع ہو جائیں میرے دوستو، تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں میرے دوستو۔ اور اگر آپ روزانہ ایسے ہی طاقتور وظائف، روحانی راز اور رزق بڑھانے والی دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اس چینل پر روزانہ ایسے خاص اعمال اپلوڈ کیے جاتے ہیں جو لاکھوں لوگوں کے دلوں کو سکون اور امید دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، غربت، قرض، بیماری اور بے سکونی کا شکار نظر آتا ہے۔ دوستو، کوئی کاروبار کے نقصان سے پریشان ہے، کوئی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے اندر ہی سے ٹوٹ چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کسی کے گھر میں برکت ختم ہو چکی ہے اور کوئی بچوں کی ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے نہ راتوں کو جاگتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب اللہ پاک کرم فرمانے کا فیصلہ کرتا ہے نا تو بند نصیب اچانک چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی اللہ خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے اور غموں میں ڈوبے انسان کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، اب آخر میں آپ نے ایک نہایت خاص اور روحانی نام صرف 3 مرتبہ محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے جسے پڑھ کے انسان اللہ پاک سے رزق، دولت، سکون اور آسانیوں کی دعا مانگتا ہے۔ دوستو، وہ خاص اور مبارک نام ہے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس مبارک نام کو آپ نے صرف 3 مرتبہ محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں صرف 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر وہ عظیم سورت ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ رزق، برکت اور دل کے سکون کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو شخص اس یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے نا، اللہ پاک اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، بند قسمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، کاروبار میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور دل سے پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی سورت اپنے اندر بے شمار روحانی خزانے رکھتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا دل سے اللہ پر بھروسہ رکھے۔ آخر میں جتنا درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا، اتنا ہی دوبارہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ لے، پھر اپنے ہاتھ اللہ پاک کے حضور دعا کے لیے بلند کر دے اور دل سے عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے مانگنا شروع کرے۔ میرے بھائیو، جب بندہ سچے دل سے رو رو کے گر گڑا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے نا تو اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ اپنے رزق، قرض، بیماری، پریشانی، گھر کی مشکلات، اولاد کی کامیابی اور دل کی ہر جائز خواہش کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک سے یہ بھی دعا مانگے کہ وہ آپ کے گھر میں ہمیشہ سکون، برکت، خوشحالی اور رحمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کی زندگی میں خیر کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ایسے روحانی وظائف اور ایمان تازہ کر دینے والی باتیں پسند آتی ہیں نا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ ایسے خوبصورت روحانی وظائف ملتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔